السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ صدق اللہ العظیم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے مسلسل 5 دنوں سے قرآن کا مطلوب انسان ہم سب سن رہے ہیں۔ خدا ہم سب کو انسان مطلوب کے شرف سے مشرف فرمائے، توحید و سنت کی دنیا میں آباد رکھے، بالخصوص والدین اور اولاد کے درمیان کی عظمت بھری کڑی کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر رشتہ بعد میں جنم لیتا ہے۔ باپ، ماں اور اولاد کا رشتہ سب سے پہلا رشتہ ہے۔ دادا بعد میں بنا جاتا ہے، پوترا بعد میں بنتا ہے، باپ ماں پہلے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اسلام میں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دادا دادی، نانا نانی یہ سب پر فوکس نہیں کیا، باپ ماں پر فوکس کیا، والدین پر فوکس، کیونکہ یہی بنیاد ہے۔ ماں باپ پہلے، اس کے بعد دادا یا پھر نانا۔ قرآن پاک نے کئی جہتوں سے، آپ مسلسل 5 دنوں سے سن بھی رہے ہیں، سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 میں نے مکمل اس بات پر کہا تھا کہ اولاد کی رسپانسبلٹی قرآن پاک میں مطلوب انسان کی شکل میں کیا دی ہے، کیونکہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اولاد کو یہاں انسان کہا ہے، یہ مطلوب انسان، کہ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرے۔ انسان کو حکم دیا، اس سے مراد ہرگز نہیں ہے کہ ماں میری ہو اور آپ کو حکم ہو، ایسا نہیں ہے۔ انسان تو بہت ہے، لیکن یہاں پر انسان مطلوب ہے اولاد، یہاں پر انسان مطلوب ہے اولاد، کہ ہم نے انسان کو حکم دیا، مطلب اس انسان کو جو اولاد ہے، کیا حکم دیا کہ احسان کرے، اور اس کی وجہ بتائی کہ چونکہ ان کی ماں تکلیف میں انہیں رکھی، تکلیف میں جنی، ہر طرح سے تکلیف ہی تکلیف، بس اس کو وجود دینے کا آغاز بھی تکلیف، وجود میں رننگ جو تھی، حمل کی زچگی کے وقت تک کی تکلیف، پھر اس کے بعد تکلیف، ان کی تربیت، ان کی نشو و نمائی، ان کی دیکھ ریکھ، اور ابھی جیسی ٹھنڈی ہے، ابھی ان ماؤں کو ذرا محسوس کیجیے جو واقعی میں ماں ہے، ورنہ آج تو واقعی وہ بھی لیٹسٹ بن گئی۔ ماں اپنی ہے اور دایوں کے ذریعے سے، کیئر ٹیکر کے ذریعے سے، کس کے ذریعے سے، استغفر اللہ، مجھے یہاں تک بات پہنچی ہے کہ دودھ بھی نہیں پلاتی ہیں کچھ مائیں، کیوں؟ اسکن خراب ہو جاتی کہتے ہیں اماں۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے، اولاد ہونے سے پہلے کہیں کہ نہیں دودھ دیا تیرے سینے میں، اللہ نے سینہ تو اللہ نے دیا لیکن دودھ نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اولاد دودھ کے ساتھ رب نے تمہیں دیا ہے۔ اب اگر کوئی نہیں پلاتی ہے بغیر وجہ شرعی کے، بغیر وجہ شرعی سمجھ لیں کہ واقعی نقاہت ہے، واقعی کمزوری ہے، تو لیکن صرف اس لیے کہ اسکن خراب ہو جائے، تو یہ خراب ہو جائے، معاذ اللہ ہے،
جس اللہ نے تمہیں حسین بنایا ہے اسی پر بھروسہ کر، اور دو بالغی دے گا اللہ تعالیٰ، اور دو بالغی دے گا۔ خیر، اللہ اس عظیم رشتے کو، ماں باپ ہونے اور اولاد ہونے کے درمیان کی جو کڑی ہے، اس رشتے کو سمجھ کی توفیق نصیب کرے۔ تو اللہ نے انسان مطلوب اولاد کو کہا ہے، تکلیف در تکلیف 40 سال کے بھی آپ ہو جائیں تب بھی آپ انسان مطلوب اولاد کی شکل میں ہیں، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رب سے اس طرح سے پیش آئیں، رب سے کیا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان والے گھرانوں میں پیدا کیا، مومن باپ ماں عطا کیا، مومن۔ اور یہ بھی دعا کر، اگر تو اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم پر، ہمارے ماں باپ ہمیں بھی مومن بنایا، ماں باپ بھی مومن گھرانے میں پیدا کیا، بڑا احسان ہے۔ اس شکریہ کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ جو ہے قرآن کے حساب سے وہ ہے ایمان۔ ایمان والے گھر میں تو نے پیدا کیا، یہ شکر ہے مولا۔ ایک کام کر دینا اور مولا کہ میری بھی اولاد کو مجھ جیسی ہی بنانا، یعنی نیکوکار۔ ان اولاد کے ذریعے سے یہ بولوا رہا ہے جو اولاد نیک ہو، اور اللہ کہہ رہا ہے تو بھی دعا کر، اصلحنی فی ذریتی، مولا میری ذریت میں بھی نیکیاں رکھ دینا، لکھ دے۔ کیوں؟ انی تبت الیک و انی من المسلمین، پروردگار ہر حال میں ہم تیری ہی طرف رجوع کیے ہیں، اور ہر حال میں ہم اسلام کے ساتھ ہیں، کسی حال میں ہم نے دامن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ آج اگر صرف اس آیت کے ایک اس پر دیکھ لینا، بڑا افسوس ہوتا ہے یار، وہ گھرانہ کیسا ہے جو خود اپنے باپ ماں کا جنازہ نہیں پڑھا سک رہا ہے، پھر ہم کہہ رہے ہیں مسلمان۔ کیسے ہم مسلمان ہیں؟ کیا بس صرف ان نادار طلبہ ہی کے لیے ہے دین اسلام؟ کیا جنازے کی اہمیت، جنازے کو پڑھانا، فرض کیجیے ابھی امام صاحب کو کچھ، اب یہاں کھڑے رہتے ہیں نا مصلی، مطلب سیکنڈ امام صاحب جو مؤذن صاحب، اگر اس پر کچھ ہو جائے امام صاحب تو حکم یہ ہے کہ امام صاحب نکل جائیں گے۔ اب لازم ہے کہ وہ پیچھے سے آٹومیٹک آئے مصلی پہ، مثلا امام صاحب کا ہوا خارج ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے، لازم ہے کہ آئیں۔ اب آپ بتائیے، یہ بھی گویا جگہ ایک نائب امام کی جگہ ہے۔ اب اگر کوئی بلر کھڑا ہو جائے یا نہ جانتا ہو مسئلہ وغیرہ، تو اب تو کہے گا ارے اب نماز ہی میں کہیں بولنا شروع کر دے، امام صاحب کیا ہوا ہے، تو ان کی بھی نماز گئی پیچھے والے کی۔ مطلب بنیادی جس پر زور دیا اللہ پاک کے نبی نے کہ علم دین اتنا تو کم سے کم سیکھ لو کہ کبھی ضرورت پیش آئے تو تم کام آ سکو۔ بہتوں کو کہا نا میں نے، بہتوں کو تو دعا تک یاد نہیں ہے کہ چھوٹے بچے کی جنازے کی دعا کیا ہے، بچی کی دعا کیا ہے، بالغ کی دعا کیا ہے۔ بس اتنا ضرور پوچھیں گے کب ہاتھ چھوڑنا کتے حضرت پاس۔ اللہ خیر فرمائے، بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ نہیں وضو نہیں حضرت تم لوگ نماز پڑھ لو، فرض کفایہ ہے نا، فرض کفایہ ہے نا۔ کیسا نفس کے طور پر اسلام کو یوز کر رہے ہیں؟ نہیں، انسان مطلوب یہ نہیں، انسان مطلوب سمجھ رہے ہو آپ، وہ صحابہ جن کی خمیر میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، ان کے جیسی عظمت کسی کی نہیں ہے بعد صحابہ۔ وہ صحابہ ویٹ کرتے تھے کہ مصطفیٰ کی طرف سے کوئی کہیں حکم تو نہ آ جائے، انتظار کرتے تھے۔ میں نے بخاری کی ایک حدیث ہمیشہ بیان کی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز میں ہے اور نماز کے حالت میں آگے بڑھ کر ایسے کر رہے ہیں جیسے کوئی چیز لینے والا، لینے کا ہوتا ہے نا آگے بڑھ کر کے لینا، تو ایسے ہی کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ، پہلے حکم یہ تھا کہ دھیان دیں، آج تو آپ ہم سب چہرہ اٹھا دیے تو گئی نماز، پہلے حکم یہ تھا کہ مجھے جیسے دیکھتے ہو ویسے ہی نماز پڑھنا۔ تو نبی جب رکوع میں جاتے تو پہلے صحابہ دیکھتے کہ میرے آقا کیسا گئے، سبحان اللہ، پھر قیام میں اٹھتے تو پہلے دیکھتے کیسا اٹھے، کیونکہ یہی حکم تھا، سلو رأیتمونی کما اصلی، سلو رأیتمونی کما اصلی و کما قال، کہ ایسا نماز پڑھنا جیسا تم نے مجھے دیکھا۔ ہاں لیکن ایسے ہی ہوا، حضور جب گئے نماز
सलाम फेरने के बाद पूछे, या रसूल अल्लाह, ये जो नमाज में इधर हिकमत देखिए, अब हम लोग भी ऐसे करना क्या, ये एक हुक्म नाजिल हो गया क्या, अट्रैक्शन देखिए, क्या बात है। अदाए शरीयत और अदाए मोहम्मदी पर कुर्बान होने की और जानेसारी का उन्वान देखिए। आज अगर कोई नई शरीयत की वो बात जो बिल्कुल पसे पुष्ट हो जाए, उसको उभारा जाए, तो आज एतराज कर, ये क्या क्या जी कर रहे हैं जी, क्या क्या कैसा कैसा कर रहे हैं जी, हमें तो दादा दादा के जमाने से नहीं देखे। अगर इस्लाम का प्रमोशन हो रहा हो तो आंख बंद करके कबूल करना चाहिए, वरना आज देखिए आसाम में क्या हाल है, मुल्क के मुख्तलिफ अजला में आप देखें क्या हाल है। टूट जाएगी मस्जिद, तब एहतजाज करोगे। तुम्हारा तो कुरानी एहतजाज ये है कि एकदम अल्लाह की बारगाह में आकर कहो, मौला तेरी मस्जिद को आबाद करना हमारी जिम्मेदारी थी और इसे बचाना तेरी जिम्मेदारी। अब आबाद करेंगे ही नहीं, टूट जाएगी तो फिर जाकर बोलेंगे हुकूमत को ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। कुछ भी नहीं होता ऐसा। अपनी जिम्मेदारी को समझो। कुल अमल वाला शाकिलती, हबीब कहिए कि सब लोग अपने अपने काम में कारबंद रहे। तो अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद को पहले बचाओ, फिर अहले अयाल को बचाओ, फिर फैमिली को बचाओ, फिर अपने अक़राबा को बचाओ। खुद को पहले, अलैकुम अनफुसकुम, अपने आप को पहले महफूज रखो, अपने आप को। ये क्या है? सोशल मीडिया देख लिए, चीखना शुरू कर दिए। परसों भी एक बच्चे को डांटा, मदीना में है और बात करना चाह रहे हैं, हजरत मैं मदीना में हूं, और अफसोस ये है कि हुजूर का रोजा पीछे है और ये ऐसे मोबाइल दिखाए। बताइए, जिस बारगाह में अजिल्ला सहाबे किराम की जमात ऐसे बैठ जाए तो चेहरा उठाने भी कहा जाए तो न उठाती थी। और ये लेटेस्ट बच्चे जो एक दो वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ते, सेल्फी फैशन कर रहे हैं वहां और मुस्तफा के रोजे को पीठ दिखा रहे हैं। बहुत तकलीफ, कांपने लगा तो ऑटोमेटिक काट दिया, फिर ब्लॉक कर दिया मैंने नंबर को। या अल्लाह, ये क्या है? अब उस डर पे जाने वालों, इंडिया याद आ रहा है तुम्हें? कसम खुदा की, मैं तो उन शहीदों को, उनके कदमों की धूल और जो राख भी बची है ना, अपने सर का ताज समझता हूं, जिसे जन्नतुल बकी में जगह मिल गई। अल्लाह ताला उनकी बरकतों से जितने भी खास तौर से उनके अहले अयाल में जिंदा है, अल्लाह ताला उन्हें सलामती नसीब करे। हम सबको भी, क्या बात है, आपको हमको भी मरना है, लेकिन मौत भी जिस पर रश करे यार, वो है रश की मौत। अल्हम्दुलिल्लाह, मरना तो एक न एक दिन है। मुसलमानों, अदब, ये इंसान, मतलूब इंसान का एक खास पैमाने तौहीद है। इसलिए कभी भी अगर जाने का उन्वान हो, एक मुजरिम की तरह जाओ मक्का मदीना, एक मुजरिम की तरह जाओ। अदब और एहतराम ही सबसे अहम उसूल है, अहम ज़ाब्ता है कामयाबी का। अदब नहीं है, कामयाब नहीं हो सकते आप। मिना मुज़दलिफा में हजारों अरकान आप अदा कर लो, कुछ नहीं होगा। दरे मुस्तफा को देख लो, शफात वाजिब हो जाए, दिखा, शफात वाजिब हो जाए। ये है पैमाना। कुछ नहीं मिला था आपको नबी के बगैर, नबी आए, नबी ने दिया, तब जाकर के आपको सब कुछ मिला है। इसलिए अदब और एहतराम किसी भी तरह से। आप मदीना में रोज़ा मुस्तफा देखते हैं तो क्या वही अदब करेंगे? मक्का में कदम मुस्तफा नहीं पड़ा है, वहां का क्लाइमेट गवाही दे रहा है मुस्तफा की अदा, इसलिए वहां की हवा भी काबिल ताज़ीम है। इसलिए खबरदार, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है हो जाने वालों, सर का मौका है हो जाए। दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंसानी मतलूब, दो आयत में जल्दी से, बहुत दिन से छूट रही है। सूरह अहकाफ के आयत नंबर 15 कि आप अपने माँ बाप के लिए, कि आप मोमिन माँ बाप के यहां पैदा हुए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। क्या कहा अल्लाह ने? मोमिन माँ बाप के यहां पैदा हुए इसलिए शुक्र अदा करो। अपन क्या करते? अल्लाह का शुक्र है 5 अपार्टमेंट है मेरे माँ बाप के पास, और लाखों खर्चा करके ऑक्सफोर्ड में पढ़ाए। वाह,
یہ پیمانے شکر نہیں ہے. مومن ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونا پیمانے شکر خدا ہے. اور اس کے بعد اپنی اولاد کو بھی ایسے ہی سکھاؤ کہ اللہ میری اولاد کو بھی میرے لیے شکر کا پیمانہ دے دے. اصلح لی فی ذریتی. آپ کیا ہے، میں بھی کھڑا کر کے کسی سے کہوں ذرا سورہ فاتحہ تجوید سے پڑھو تو مجھے لگتا ہے ٹھنڈی میں بھی پسینے آ جائیں گے. تجوید بھی، لفظ تجوید پہلی مرتبہ سنے. مگر مسلمانوں، اتنا علم سیکھنا آپ پر فرض ہے، دھیان دیا، فرض ہے، جس سے کہ آپ ایمان و عقیدہ کو بچا سکو، ڈیفینڈ کر سکو اپنے پاس. 5 وقت کی نماز ہم غیر مسلم سے نہیں کہتے پڑھنے کے لیے، مسلمان پر فرض ہے. اور رتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، حروف کی ادائیگی کے ساتھ نماز ہے. اب وہ ہے ہی نہیں تو نہ ہونے کا واویلا تو آپ مچائیں گے، موقع نہیں ملا، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا. آپ پر تو جہاد بھی فرض نہیں ہے، وہاں تو جہاد بھی فرض تھا، پھر بھی درختوں کے سائے میں دین سیکھتے تھے. آج صوفہ پہ بیٹھ کر کے نہیں، اتنا سوشل میڈیا میں آسانیاں دے دی گئی، پھر بھی نہیں. آپ تو ہی ہاں دیکھیں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے نا تو پھر اس وقت اتمام حجت ہو جائے گا. آپ کہو گے بھی لولا اخرتنا الی اجل قریب، کہ اللہ پھر ہم کو دوبارہ موقع دے دے، پھر ہم کو بھیج تاکہ ہم کریں، تو اللہ تعالیٰ موقع نہیں دے گا. کیوں؟ وہ دار الجزا ہے، وہ دار العمل نہیں ہے. یہ ہے عمل کی جگہ، جو بھی کرنا ہے کر لیجئے، وہاں تو امتحان دینا ہے. وہاں کچھ بھی آپ کا عذر نہیں سنا جائے گا. زیادہ اگر کوشش کریں گے تو تالے لگا دیے جائیں گے. سوال اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو جب تک سانس دیا ہے اس کی قدر کی توفیق نصیب. اب ذرا سنیے آیت نمبر 16 پہلے. یہ بھی آیت بڑی اچھی ہے کہ آپ اگر ایسی اولاد ہیں کہ اپنے ماں باپ کے مسلمان ہونے پر فخر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، صاحب ثروت ہے، یہ فخر کا سرمایہ نہیں. صاحب نسب و حسب ہے، یہ فخر کا سرمایہ نہیں. صاحب ایمان ہے ہمارے باپ ماں، اے اللہ تیرا شکر ہے. یہ چیز اگر ہے تو اللہ پاک کیا کہتا ہے آپ کو؟ انعامات کی آیت نمبر 16 سنیے. 16-17 اچھا دیکھیں. اللہ فرماتا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون. سبحان اللہ. آیت نمبر 17 سورہ احقاف کی کنٹینیوٹی میں آپ دیکھیں. اللہ فرماتا ایسی اولاد کو، اب ترجمہ میں یہی کر رہا ہوں کیونکہ میں ترتیب سے درس دے رہا ہوں، ایسی اولاد کے اعمال کو ہم آٹومیٹک قبول کریں گے. اولئک الذین نتقبل، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم قبول کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. احسن ما عملوا، کیونکہ انہوں نے بہت اچھا عمل کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے، مومن گھرانے میں پیدا ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا. یہ احسن الاعمال ہے اور اس کو ہم قبول کرتے ہیں. اور یہ پیمانے کے بعد اگر کچھ گڑبڑی بھی ہو گئی ہے تو آگے سنیے. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی چھوٹی موٹی چوک روک، یعنی چھوٹی موٹی آپ سمجھیے، یعنی ماں باپ کو صاحب ایمان اور صاحب ایمان گھرانے میں پیدا ہونے پر فخر کیے، اس فخر کی بنیاد پر آپ کے اعمال کو قبول، اور اس میں جو گڑبڑی ہے اللہ فرماتا ہے ان سب سے تجاوز کریں گے، یعنی ہم اس کو گرفت نہیں کریں گے. نتجاوز عن سیئات، سیئات میں گناہ، سیئات ہم ان کے سیئات سے تجاوز کریں گے، ہم اس طرف نہیں دیکھیں گے. کیوں؟ اس ایمان پر فخر کیا ہے اس نے. کیا ماں باپ کے مومن ہونے پر فخر کیا ہے اس نے، خود مومن ہونے پر فخر کیا ہے اس نے. تو ایمان سرمایہ افتخار ہے، باقی کچھ سرمایہ افتخار نہیں ہے، سب ریلیٹڈ آف ایمان ہے. ایمان مین ہے، یہ یاد رکھیے. آل اولادوں، ماں باپ اگر مومن ہے فخر کرو اس پر. اب اس فخر پر آئیے سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں جاتا ہوں. اس پر فخر کرو پر آئیے سورہ طور. ماں باپ مومن ہے، تمہیں بھی ایمانی گھرانے میں پیدا ہونے کا شرف اللہ نے عطا کی ہے، اس پر فخر کرو. رب فرماتا ہے اس کا انعام مزید سنیے آپ، بلکہ اس کو کنٹینیو. فی اصحاب الجنہ، واہ، ایسی اولاد کے ایمان پر قائم ہونے کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں.
یہ ترجمہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اصحاب الجنہ، جنت کا وعدہ تو انتقال کے بعد ہے. ایمان پر اگر آپ کا خاتمہ ہوا تو جنت ملے گی. صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جو اولاد ماں باپ کے مومن ہونے پر فخر کرتا اور اپنے ایمان کو سلامت رکھتا، اللہ تعالیٰ اس کے ایمانی زندگی کو سلامت رکھتا. اس کے آزو بازو میں بھی کفر بھٹکنے کیوں؟ اس لیے کہ رب کہہ رہا میں جنت دوں گا. اس کا مطلب آخری سانس تک تو مومن رہو گے. آخری سانس تک تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا. کیا بات ہے! ایمان پر فخر کرو، ماں باپ کے ایمان پر، خود کے ایمان پر، اولاد کے ایمان پر. ہم سب مومن ہیں. اللہ تعالیٰ شکر ہے. سبحان. اور اس کے بعد سنیے کہ ایسا وعد الصدق الذی کانوا یعدون. سنو، یہ کوئی ہوائی فائرنگ نہیں ہے. تاجدار کائنات، خالق کل کا مالک کل، ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل، بالا بلند محمد رسول اللہ، چشمہ علم و حکمت کی زبان سے ہم نے تجھ سے وعدہ لیا ہے. وعدہ الصدق الذی، اس سچائی کا وعدہ ہے جو میرے حبیب کے ذریعے سے تمہیں دی جا رہی ہے. یہ کوئی عام 5 سالہ حاکم نہیں، حکیم مطلق کا، کائنات کا حکیم محمد رسول اللہ کے ذریعے وعدہ دیا جا رہا. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یہ کوئی الیکٹڈ معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کا سلیکٹڈ معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حبیب کے ذریعے سے تمہیں جنت کا وعدہ دے دیا. گویا خاتمہ بالخیر ہونے، آپ ذرا ذمہ داری کا جملہ سنو، خاتمہ بالخیر ہونے کا دار و مدار ان اولاد کے لیے ماں باپ کا ایمان ہے، ایمانی تصور ہے. اگر ماں باپ کے لیے دولتوں کا پیمانہ رکھا کہ ہمارے لیے کیا کرے انہوں، ہمارے لیے کیا چھوڑے انہوں، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کرے، ہمارے لیے کیا کرے، یہ وہ جملے ہیں جو اللہ آپ کو گرفت کرے گا. مومن ہو تو اپنے ایمان پر نظر رکھو، اسی ایمان کی بدولت پوری رنگ آف لائف کو سپورٹ کر دے گا اللہ تعالیٰ، محفوظ کر دے گا، اچھا کر دے گا اللہ تعالیٰ. تو جو اللہ کہہ رہا ہے وہ مانو نا، جو آپ کی تھنکنگ، آپ کا تھاٹ کہہ رہا ہے وہ کیسے مان لیں؟ آپ کو تو مطلب 1% بھی قارون کا خزانہ نہیں مل سکتا. اب حیدرآباد کتنا بڑا ہے؟ 40 گھراں تھے حیدرآباد کے سر کا، اس میں خزانے تھے قارون کے پاس، مگر اللہ تعالیٰ نے دیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس کے خزانے کو دھسا دیں گے. کیوں؟ ایمان نہیں ہے. دیکھا تو ایمان بہت بڑی دولت ہے. 40 گھر خزانے ایک طرف، سارے گولڈ ہیرے موتی جواہرات ایک طرف. ان کے بھائی اس کے خزانے کی تو مثال دی جاتی نا، قارون کا خزانہ مثال دی جاتی، لیکن اللہ پاک کہہ رہا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ مَا كَانَ لَهُم مِّن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ. یہ اللہ کے مقابلے میں یوز ہونے والی دولت میری دولت نہیں، یہ زمین دوز ہونے والی چیز ہے. اے مسلمان، ایمان ساری دولت میں افضل ہے، ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور یہ سرمایہ افتخار ہے اولاد کے لیے. اب آگے دیکھیں اللہ پاک پر والذی قال لوالدیہ اف، آیت نمبر 18. وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں اف، کیا کرے ہمارے واسطے. اللہ تعالیٰ نے کیسا گھر میں پیدا کر دیا، کیسا انصاف ہے. بازو والے اتنے افراد بڑے بڑے اس میں ہیں، عیش و آرام میں ہیں، بیٹیاں بھی بولتی ہیں. مگر ایسے عالم میں بھی ذرا غور کرو، یہ کفریہ عنوان ہے. تو اللہ فرماتا ہے تم ایسا بول رہے ہو ماں باپ کو، وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، مگر وہ ایمان والے ماں باپ اس حال میں بھی تیرے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں. یستغیثان، استغاثہ، اللہ سے دعا کر رہے ہیں. وَيْلَكَ، ہلاکت ہو تیرے لیے اے اولاد کہ تو جس ماں باپ کو جو سرمایہ افتخار تھے، سرمایہ شکر خدا بندی تھی، ایسی اولاد کو صرف دنیاوی بیس کی بنیاد پر، دنیاوی بیس کی بنیاد پر اف بول رہا ہے. اف ہے تیرے اوپر، تف ہے تیرے اوپر. اللہ فرما رہا ایسی اولاد کے ایمان کی گارنٹی نہیں ہے، وہ کفر پر مرے گی. جو اپنے ماں باپ کو ایمان کے علاوہ کوئی بھی بیس بنا کر کے لان تان کرتا ہو،
माँ बाप लान तान का उन्वान नहीं, रिस्पेक्ट का उन्वान है, फख्र ईमान का उन्वान है। अब सूरत तूर में भी इसी की कंटिन्यूटी आप महसूस कीजिए, पारा नंबर 27 में। इसमें तो इतना खूबसूरत आपको उन्वान मिलेगा। देखिए, आप हम सब भी सिर्फ वन भी नहीं सुनिए आप, हमारा भी क्या होता है कि अगर बाप माँ की अजमत बयान करे ना तो बाप माँ थोपने की कोशिश करे, सुनो देखो, सुनो देखो क्या है। ये नहीं नजरिया होना चाहिए। अपन भी जरा सोचना कि हमें भी औलाद थे, हमें करे कैसा बाप माँ के साथ, वो भी याद रखना। अगर आप अच्छा करे होंगे तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो कदम चूमता ऑटोमेटिक, क्योंकि कमा तदीनो तुरान जैसी करनी। हाँ, यह हदीस के अल्फाज है। मगर नहीं, आज भी देखिए ना, मां का दिल दुखाया तो ये हो जा, तो वो हो जा, तो ऐसा हो जा, वैसा हो जा। अब एक थोड़ी चौकी की लड़की, मतलब जोड़ा आया था हमारे पास, तो आकर के बोला, पहले तो हजरत ऐसी तावीज दे दीजिए कि मां हमारी बीवी को प्यार करने लगे, और बीवी बोला ऐसी तावीज दीजिए कि हमारे से काम नहीं ले सास। अम्मा, मैंने कहा एक काम करते, हमारे ऊपर भरोसा है? हाँ। माँ को बुलाओ। ये क्या बोल रहे हैं? माँ को बुलाओ, सच कह रहा हूं, माँ को बुलाओ। माँ को बुलाए, हाँ, माँ ने जब कहा है, जुमला तो जरा सुनिए, मैं आखिर तन्हाई में बात कर रहा, हजरत ऐसी तावीज दीजिए कि बेटा हमारा उनका गुलाम नहीं हो, हमारा गुलाम हो। जब से शादी हुई है गुलाम हो गया उनका। मतलब पिज्जा बर्गर खिलाना गुलामी है, वाह, मोहब्बत देना गुलामी है। मुस्तफा तो कह रहे हैं मुंह में लुकमा दे तो सदका है, सुभान अल्लाह। खैर, मैंने फिर दोनों को बिठाया, अगर तुम्हारी माँ है, हाँ, ये तुम्हारे बेटे, हाँ, हदीस शरीयत कुरान जानते, हाँ, माँ बाप के कदम में जन्नत, हाँ, माँ बाप की दुआ कबूल होती, हाँ। सब बोलने के बाद फिर माँ को कहा, अब तुम दोनों चुप रहो, तुम बद्दुआ देते इनको, वो कबूतरा मर गई थी, तो जब से वो आए हमारे घर की कबूतरा मर गई। मैंने वहां से कहा, माँ मैं लिख करके दे सकता हूं, तुम खुदा के सामने भी इस चिट्ठी को लेके जा सकती हो, रसूल पाक के सामने भी पेश कर सकती हो, कि जिस जबान से तुम ये कह रही है ना कि अल्लाह मेरी बहू को बर्बाद कर दे, मेरा बेटा बात नहीं मानता तबाह कर दे, उन्हें सुकून न मिले, उसी जबान से इतना सी जुमला कह दो, ए अल्लाह मेरे बेटे और बहू को सलामती अता करा, मेरे बेटे और बहू को नेक बना। खुदा की कसम, अगर तुम्हें कमान है कि बद्दुआ कबूल होती है तो उसकी वजह मां होना है, तो मां होने ही की बुनियाद पर दुआ कबूल कर, दुआ कर, तेरी दुआ कबूल होगी। तो मां बाप तुम भी ऐसा वनवे तकरीरों को न सुनकर जाओ कि अगर औलाद के हवाले से कहा जा रहा है तो जबरदस्ती को सुनो सुनो सुनो। अगर तुम अच्छे हो तो इस अच्छाई का अल्लाह की बारगाह में कहो, जैसे कुरान में सिखाया है, अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने माँ बाप के यहाँ तूने हमें पैदा किया, मौला मेरी औलाद को भी ऐसे जिक्र अता फरमा। और कुरान गलत नहीं हो सकता, अपना थॉट, अपनी थिंकिंग, अपनी सोच गलत हो सकती है, बिल्कुल। कुरान ला रहे किताब है और उसने ये कहा। अब सुनो एक अहम बात, अल्लाह पाक सूरत तूर के आयत नंबर 21 में फरमाता, वल्लज़ीना आमनू। ये जानते हैं भाई, इतना खूबसूरत आज का ये उन्वान है ना कि आप देखिए, मुल्क में तो ऐसा लग रहा, बाहर जाने की बात तो नहीं, तो ऐसा एकदम हवा मचा दिए हैं। मतलब ये 1947 से जो पहले के हालात थे उससे भी खराब हालात है, उससे भी खराब हालात लग रहे हैं। लेकिन मैं उन हालात की खराबी की वजह बताऊं अपने लिए, मुसलमानों के लिए, वो है मस्जिद के लिए तो लड़ रहे हो तुम, मस्जिद में नहीं आ रहे हो तुम। खानदान अकरबा इज्जा इक्तदार के लिए तो लड़ रहे हो, उसकी वजह जो अल्लाह की बारगाह में झुकना है वो नहीं कर रहे हो तुम। बगैर वजू के नमाज पढ़ोगे, कैसे नमाज होगी बताओ? होगी। वजू की कुंजी है, नमाज की कुंजी वजू है, ऐसे ही कामयाबी की कुंजी नमाज है। आओ, कामयाबी की कुंजी मां बाप का रिस्पेक्ट है, आओ सब मिलकर। 7 दिन 6 दिन तक कॉलेज स्कूल रहता, एक दिन छुट्टी होती, पिकनिक चले जाओ। बच्चे बोल रहे 100 दिन तो पढ़ते रहते मामा, एक दिन मौका मिला तो है, चलो ना कहीं बाहर खाते। जरा इसको इस एंगल से समझाओ बेटा, 6 दिन तक तो तुम स्कूल कॉलेज में रहते, एक दिन मौका मिला है मां के पांव दबाने का,
ایک دن موقع ملا ہے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کا، ٹائم اسپینڈ کرنے کا، اس کو بھی تم جا کر کے باہر، پھر گھر میں برکت کب آئے گی؟ جس شریعت نے بیٹی کو رحمت کہا، جس شریعت نے ماں کے قدم کو جنت کہا، عورتوں کے ایسے خوبصورت پازیٹو عنوان دیا اسلام نے، اس کو اس طرح سے آپ پروموٹ کر رہے ہیں۔ لیکن میں صاف کہتا ہوں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اپنے حالات کو بدلو، اپنے آپ کو دیکھو۔ اگر تم نے ماں باپ کا بھی دل دکھایا، ماں باپ کے ساتھ غلط کیا ہے، تو سمجھ جاؤ تمہارے ساتھ غلط ہوگا۔ یہ فیصلہ ہے قرآن کا، یہ فیصلہ ہے مصطفیٰ کا، یہ فیصلہ ہے شریعت۔ اور غلط نہیں کیے ہو تو قسم خدا کی تنہائی میں آنسو گراؤ، جو اولاد تیرے قدم میں آئے گی۔ یہ مصطفیٰ کا فیصلہ ہے، تمہیں شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں یہ قرآن اور حدیث اور شریعت محمدی سے قریب ہونے کی ضرورت۔ سنو عنوان، اللہ فرماتا والذین آمنوا، کیا بات ہے، جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور اس حال میں ان کی آل اولاد، لفظ ذریت پر غور کیجیے، نسل در نسل سب کو ذریت بولتے ہیں، صرف ڈائریکٹ اولاد ہی کو نہیں، گویا ذریت کا کی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہے اللہ، پوری نسل در نسل کی حفاظت کا ذمہ لے رہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ اگر ان کی ذریت ماں باپ کو رسپیکٹ دیے، ایمان واتبعتہم، اور اتباع کا معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ ڈسکس نہیں کرنا، ماننا، ماننے کو اتباع کہتے ہیں، ڈسکس نہیں کرنا۔ تو بغیر ڈسکس کے اپنی اصلوں کو، مثلا پوترا ہے تو دادا کو، بیٹا ہے تو باپ کو، یہ سب سمجھیے، اپنی اصلوں کو ایمان کی بنیاد پر رسپیکٹ دیے، تو اللہ فرما رہا ہے آپ کا عمل اگر اس لائق ہے کہ چھوٹی جنت میں جاؤ، لیکن باپ کا عمل اس لائق ہے کہ بڑی جنت میں ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے ارے اس بیٹے کو بھی باپ کی جنت میں ڈال دو۔ یہ قرآن پاک ہے۔ الحقنا بہم ذریتہم، الحقنا الحاق، ایڈ کرنا، ڈال دو، الحقنا بہم، ان ماں باپ کے ساتھ ان کی ذریت کو بھی میں ڈال دوں گا۔ یہ صدقہ ان کے عمل کا نہیں ہے، ان کے ماں باپ کے عمل کا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھا آپ نے ماں باپ کا مقام، مگر بیس کیا ہے؟ بے ایمان نہیں، ایمان بیس ہونا چاہیے کہ اللہ ماں باپ مومن ہے، ہم مومن ہیں، ہماری نسلیں مومن ہوں مولا، یہ اگر بیس ہے تو اللہ آپ کی حفاظت کا ذمہ دیتا ہے۔ آپ کی تمام تر فائنینس ہو، معاش ہو، معیشت ہو، فزیکلی طور پر تکلیف ہو، مینٹلی طور پر تکلیف ہو، غرضے کے یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، متاع دنیا ساری چیزیں چھوٹی ہیں، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اور اسی ایمان کو اللہ پاک نے آپ کو کہا ہے اس بیس پر اپنے گھر کا ماحول قائم رکھو، ہم سب ٹھیک کر دیں گے، ہم سب ٹھیک کر دیں گے۔ آپ ہم سب آج ایک دم گہرائی سے اس بات کو لے جائیے، جو کالج اور اسکول میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں، چھٹی ملے بیٹھ کر بات کیجیے، ایک جگہ بیٹھ کر کھائیے، دعا پڑھیے، ایک ایک دانے دعا کرتے ہیں دسترخوان پہ، ایک ایک لقمہ دعا کرتے ہیں دسترخوان پر۔ آپ ہوٹل میں جا رہے ہو تو ہوٹل میں دعا ہو رہی ہے تو ہوٹل کی کاروبار زیادہ چلیں گے، گھر میں دعا کرواؤ نا یار، ابھی کا رزق بند ہونے والا بھی ہوگا، اس رزق کی دعا کی برکت سے آنے والا بھی رزق آ جائے گا الحمدللہ۔ اس لیے اپنی اولاد کو ٹائم دو، نظر رکھو، نگرانی کرو، یہ سیاسی جملے ہیں، ایمانی ٹائم دو، خود بھی نماز پڑھو، خود بھی وضو کرو، خود بھی مسکراؤ، تکلیف کا اظہار رب سے کرو، مگر اپنوں میں بیٹھ کر اچھے سے اسلامی عنوان کے ساتھ زندگی کاٹو۔ رب سے بڑا کوئی نہیں ہے، ساری مخلوق ایک طرف دشمن بن جائے، رب تمہارے ساتھ ہے تو سب کو تباہ کر سکتا ہے، تمہارا ساتھ دے گا اللہ۔ یاد رکھیے سب سے افضل بشر ہے، آیت نمبر 40 کے تحت آپ کو بتا رہا ہوں، ڈر رہے تھے، پریشان تھے، حضرت ابو بکر صدیق۔ اللہ پاک کے حبیب نے کہا ابو بکر مت ڈرو، اللہ ہم سب کے ساتھ ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا۔ دیکھا آپ نے، تاجدار انبیاء ہے ساتھ میں، ظاہری طور پر خوف ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس جملے کی بنیاد پر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ نے
दिल वाला सुकून नाजिल फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक पर। दिल वाला, दिल मुतमईन रहेगा, सब परेशानी खत्म होगी, क्योंकि परेशानी की असल वजह दिल और जहन है। इसी दिल और जहन के सुकून के लिए आप आओ खुदा की बारगाह। इंसान मतलूब का ये कॉन्सेप्ट रखो। तुम कमजोर अमल वाले भी होगे, माँ बाप के रिस्पेक्टेड होगे, माँ बाप की इज्जत करने वाले होगे, माँ बाप का एहतराम करने वाले होगे, और ईमान के बेस पर तो अल्लाह ताला तुम्हारे अमल की बुनियाद पर तुम्हें जन्नत नहीं, माँ बाप के साथ तुमको जन्नत अता करेगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आबाद रखे, हम सबको फरमा बरदार बनाए। आमीन बिजाह सय्यिदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।